بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپٹی اسلامیات کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حافظ محمد یوسف حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مذہب کیا ہے، نیڈ آف ریلیجن اینڈ اٹس رول ان ہیومن لائف، کہ مذہب ہے کیا اور اس کی انسانی زندگی میں ضرورت کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو سلائڈز بنائی گئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے بہت مختصر الفاظ میں لیکن جامع طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو دیکھیں، مذہب جو لفظ ہے یہ نکلا ہے تہذیب سے۔ اردو کے لیے اس میں تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تہذیب، تمدن۔ تو تہذیب سے لفظ نکلا ہے مذہب۔ اب تہذیب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کسی آدمی سے، دوسرے آدمی سے بدتمیزی کرتا ہے، کہ کوئی بھی مثلاً اس کو گالی دے کے پکارتا ہے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، تو اس کو فوراً ٹوکا جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں تجھے تہذیب نہیں ہے۔ تہذیب کا لفظی مطلب یہ ہوا کہ تجھے تمیز نہیں ہے کہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو۔ تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے مذہب۔ مذہب کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اصطلاحی طور پر، مختلف جو علماء کرام نے یا پھر فلاسفر نے جو ان کی تعریفیں کی ہیں، مذہب کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے آپ لاسٹ لیکچر سن سکتے ہیں کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ عقیدہ عبادات، یعنی ان کے جو مروجہ نظام ہیں ان میں سے ایک نظام ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مذہب۔ یعنی عقائد کا مجموعہ ہو، عبادات کا مجموعہ ہو، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نظام ہو یا وہ اعتقادات ہوں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کو ہم عام طور پر مذہب کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ چیز کہ جو انسان کو کسی بھی طور پر بدل نہ سکے، وہ اعمال جو انسان کو کسی بھی طور پر تبدیل نہ کر سکے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی مشکل آ جائے وہ اس پر قائم اور دائم رہے، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ تو عام طور پر مذہب کے لیے ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، بس یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا، بس یہی مذہب ہے، یا قرآن پاک زیادہ سے زیادہ ہے اس کی تلاوت کر لی، یا حافظ بنا دیا، یا پھر بچوں کو جو ہے تھوڑی بہت قرآن پاک کی تعلیم دے دی، یہ مذہب ہے۔ نہیں، بلکہ مذہب جو ہے وہ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرتے دم اور مرنے کے بعد تک جو قبر میں اتارنے، یا پھر کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کے جو عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے انسان کی پیدائش سے لے کر ان کے مرنے اور مرنے کے بعد تک کے جتنے بھی رسوم، جتنے بھی رواج ہیں، وہ اختیار کرنا، ان کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنا، یا پھر اگر موت فوت ہو گئی ہے، شادی بیاہ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر فوت ہو گیا تو پھر اس کو کیسے دفنانا ہے، تو ان سارے نظاموں کو ہم مذہب کہتے ہیں۔ تو مذہب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مذہب کے لغوی معنی ہیں جو عام طور پر ڈکشنری میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں روش، طریقہ، راہ، راستہ، ملت، اعتقاد۔ یعنی کہ جو بھی انسان کا رویہ ہوگا، یعنی کہ اچھا رویہ ہے تو وہ بھی مذہب بتاتا ہے، برا رویہ ہے وہ بھی مذہب بتاتا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے یہ بھی مذہب بتاتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، برے طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، دونوں طریقے ہمیں مذہب سے پتہ چلتے ہیں۔ تو روش، طریقہ، راہ، راستہ، ملت اور اعتقاد، یہ سب مل کر مذہب کے لغوی معنی ادا کرتے ہیں۔ مذہب کے اصطلاحی معنی، مذہب کے لیے جو عام طور پر قرآن پاک کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے یعنی کہ مذہب ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ان الدین، بے شک دین،
عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الاسلام اسلام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے یعنی کہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تو گویا یہاں سے ثابت ہوا کہ مذہب جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے وہ اسلام کو ہی قبول فرمائیں گے۔ باقی مذاہب چونکہ اس سلسلے میں پہلے لیکچر ہو چکا ہے تو آپ میرے جو چینل ہیں اس کے اندر اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو مذہب کے لیے جو لفظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے وہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اگر کوئی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اختیار کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس بے شک وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مذہب کے لیے عام طور پر دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہم معنی طور پر بولے جاتے ہیں اور اس کے اندر زندگی کے تمام شعبوں پر بحث کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر عقائد پر بھی بحث کی جاتی ہے کہ کس مذہب کا عقیدہ کیا ہے، ان کے شروع کے عقائد کیا ہیں، بنیادی عقائد کیا ہیں، اور پھر ان کے اندر پھیلاؤ کیا ہے، عقائد کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہوتا ہے، ان عبادات اور ان کے طریقے اور ان کی ادائیگی اس کو بھی مذہب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی مذہب کے طور پر چنا جاتا ہے۔ آگے معاملات، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح ہوں گے، میاں کے بیوی کے ساتھ معاملات، اچھا بیوی کے میاں کے ساتھ معاملات، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ معاملات، والدین کے اولاد کے ساتھ معاملات، استاد کے شاگردوں کے ساتھ معاملات، معاشرے کے آپس کے معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات، یہ تمام معاملات کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ بھی مذہب کے اندر کی جاتی ہے۔ معاشت کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے، معیشت کس طرح سے ہوگی، یعنی کہ زندگی کس طرح گزاری جائے گی، معاش یعنی کہ کمانے کے طریقے کیا ہوں گے، کس طرح سے کون سے جو طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے تو وہ قبول کیے جائیں گے۔ کسی بھی مذہب کے اندر مختلف جو ادوار میں معاش کے مختلف طریقے ہوتے تھے تو ان کے اوپر بحث وہ بھی مذہب کے اندر کی جاتی ہے کہ کون سا ذریعہ معاش وہ جائز ہے، کون سا ذریعہ معاش ہے وہ ناجائز ہے، یہ بھی ہم مذہب کے اندر سیکھتے ہیں۔ معیشت کس طرح کی ہوگی، یعنی کہ زندگی بسر کرنے کا جو رسم و رواج ہوگا، جو طریقہ ہوگا، جو زندگی گزارنے کے اصول ہوں گے وہ کس طرح سے ہوگی، وہ کس طرح سے زندگی بسر کی جائے گی مذہب کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ بھی ہم مذہب کے اندر سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے مذہب۔ اس کے بعد ہے اچھا، مذہب کو سیکھنے کے لیے اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک ہے قرآنی نقطۂ نظر سے، اور قرآنی نقطۂ نظر سے جو مذہب ہمیں بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قرآنی نقطۂ نظر سے۔ نمبر دو ہے دنیاوی نقطۂ نظر سے۔ آئیے تھوڑے سا ذرا اس پہ بحث کرتے ہیں۔ قرآنی نقطۂ نظر سے مذہب کیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اور پھر نمبر دوسرے اپنے رسول ہونے کا اقرار اور اپنے آپ کو رسول منوانا اور اپنے آپ کو رسول بتانا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ یہ دو چیزیں تو بہت ہی اہم تھی، بہت ہی بنیادی تھیں۔ لوگ چونکہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے تو پھر نبی جو بھی آتا تھا وہ سب سے پہلے آ کر توحید کی دعوت دیتا تھا، اور پھر نمبر دو پہ اپنے رسول ہونے کے یعنی کہ اس کو رسول ماننا اس کی دعوت دیتا تھا، اور پھر دیگر جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے اس رسول کے ذریعے سے اس کی تبلیغ کرتا تھا، وہ مذہب میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا
قرآنی نقطۂ نظر سے کہ قرآن مذہب کو کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے، کس طرح سے وضاحت کرتا ہے، اس طرح یہ احکامات 1,24,000 پیغمبران دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اپنے حالات کے مطابق، اپنے کتابوں کے مطابق، اپنے احکامات کے مطابق تبلیغ کی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر اسلام کو بطور مذہب اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام بطور مذہب راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ چیدہ یعنی کہ نامکمل احکامات یا پھر چند علاقوں، چند قوموں یا ممالک کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ آخری مذہب یعنی کہ اسلام کے طور پر اسلام کے پرچار کے لیے اس دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی بطور مذہب قبول فرمایا، کیونکہ یہی آخری دین ہے اور تکمیل ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ ابھی میں نے جیسے کہ بتایا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسلام کے اوپر زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی پیروی کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مذاہب کے لیے تو بہت سے جو مذاہب بہت سارے ہیں، ان کی جو سلائیڈز ہیں وہ میں آپ کو آخر میں اس کی سلائیڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو الہامی مذاہب ہیں وہ دو ہیں، وہ جو ہے نا ایک تو الہامی مذاہب ہوتے ہیں اور ایک غیر الہامی مذاہب ہوتے ہیں۔ الہامی مذاہب جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں جس کے اوپر یعنی وہ مذاہب جن کے ساتھ پیغمبران کا تعلق ہو، جن کے ساتھ وحی کا تعلق ہو، جن کے ساتھ احکامات خداوندی کا تعلق ہو، جو الہامی یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے یا پیغمبروں کے ذریعے سے مذاہب جو بتائے گئے ہوں، سمجھائے گئے ہوں، سکھائے گئے ہوں، نبی بھیجے گئے ہوں، کتابیں بھیجی گئی ہوں، وہ تو ہیں الہامی مذاہب۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی خود ساختہ مذاہب ہیں ان کو غیر الہامی مذاہب کہتے ہیں۔ اچھا، اب ان میں جو ہیں الہامی مذاہب کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں 3۔ نمبر 1 ہے عیسائیت، نمبر 2 ہے یہودیت، نمبر 3 ہے اسلام۔ یعنی کہ الہامی مذاہب جو ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا، نمبر 1 عیسائیت، نمبر 2 یہودیت اور نمبر 3 اسلام۔ تو لیکن عیسائیت اور یہودیت کو چھوڑ کر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ تعالیٰ کے احکام مکمل فرما دیے، تو اس لیے اسلام کو ہی بطور مذہب قبول کیا جائے گا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل پر جو انبیاء بھیجے گئے تھے تو ان کے اوپر تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ جو بھیجی گئی تھی، تو ان احکامات وہ بھی کیونکہ الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، کیونکہ ان پر نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، تو اس لیے ان کو الہامی مذاہب میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو الہامی مذاہب 3 ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور پھر اسلام ہے۔ اس کے لیے عیسائیت کی تشریح کیا ہے، یہودیت کی تشریح کیا ہے اور پھر اسلام کی تشریح کیا ہے، اس کے لیے آپ ڈی پی ٹی اسلامیات کی کتاب جو میں نے لکھی ہے انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس پر آپ کو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر بحث کی ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ نے اس میں سے کچھ سمجھنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو میں نے اس میں نمبر بھی دیا ہوا ہے اور کمنٹس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اب ہے عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ اکثر سوال آ جاتا ہے
کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے۔ عقیدہ تثلیث کا جو تعلق ہے، تثلیث جو لفظ ہے یہ لفظ نکلا ہے واحد اثنان ثلاثہ۔ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے تین، واحد معنی ایک، اثنان معنی دو، ثلاثہ معنی تین۔ عقیدہ تثلیث کا جو تعلق ہے وہ عیسائیت سے ہوتا ہے۔ اکثر یہ سوال جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی اور جو جس یونیورسٹی کے جو پیپر ہیں ان میں یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اس لیے عقیدہ تثلیث پر میں نے تھوڑا سا ایک پہلو ایک بحث کی ہے، تو سوری یہ جو ہے نا تھوڑا سا پرابلم آ گیا۔ اچھا، عقیدہ تثلیث جو ہے اس کا تعلق یاد رکھیے گا کس سے ہے؟ جی، عیسائیت سے ہے۔ تو کہتے ہیں عیسائیت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے مل کر جو ان کا عقیدہ مکمل ہوتا ہے اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، یعنی کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا جو مالک خالق، جیسے کہ مسلمان مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک اس کی جو ہے تنسیخ کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ وقالت الیہود اور یہودی کہتے ہیں، وقالت الیہود اور یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نصارى المسیح ابن اللہ کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک ان دونوں جو مذاہب کے جو پیغمبران ہیں، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو قرآن اس چیز کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے ان کا انکار بتایا ہے اور اس کو شرک میں شمار کیا ہے، اور شرک جو کرے گا وہ مذہب سے خارج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ناپسند فرمایا ہے۔ اچھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، اور پھر عیسائی یہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور پھر روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئی تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا درجہ دے کر اور اس کو جو ہے نا عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا قرآن پاک انکار کرتا ہے، لیکن اس کو علماء کرام عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عقیدہ تثلیث میں بحث ہو چکی، اور پھر جو ہے چونکہ ہندو مذاہب ہیں ان سے ہمارا جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے نا وہ ایک پائی چارٹ میں نے بنایا ہے تو 2015 کا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت یعنی کہ واضح کرتا ہے مختلف مذاہب کی جو پرسنٹیج ہے اس کو بتاتا ہے۔ تو جو کرسچینٹی ہے یعنی کہ عیسائیت ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو عیسائیت ہیں یہ کیا ہیں، یہ کون سا مذہب ہے، یہ اسلامی مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت ہے وہ بھی اسلامی مذہب ہے، اور جو مسلمانوں کا یعنی کہ اسلام ہے وہ بھی
کس چیز کا مذہب ہے؟ وہ الہامی مذہب ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، وشنو ہوں، شودر ہوں، ہندوؤں کی جو آگے شاخیں ہیں وہ ہیں، پھر برہمن ہیں، یہ سکھ مت ہے، ٹھیک ہے، جین ہے، یہ سارے کے سارے تاؤ مذہب ہے، یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں وہ غیر الہامی مذاہب ہیں۔ تو بہرحال جو کرسچینٹی ہے یا کرسچنز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ 31.2% ہے۔ اچھا، جو مسلم ہیں وہ 24.1% ہے۔ اچھا، جو باقی غیر مذاہب ہیں وہ 16% ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ 15 یعنی کہ 15.1% جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ باقی جو فوک مذاہب ہیں، بدھسٹ وغیرہ جو دوسرے مذاہب ہیں، وہ 6.9% جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک لاسٹ سلائیڈ ہے، وہ میں آپ کو بتا کے یہ دیکھیں مختلف مذاہب کے جو نشانات ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس کے اندر۔ یہ جو آپ کو سلیپ کا نشان ہے یہ بتاتا ہے کرسچین مذہب کو۔ عام طور پر شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام کا جو جھنڈا تھا اس کے اوپر اس طرح کا نشان ہوتا تھا، تو یہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جو سکھ مذہب ہے اس کا جو سیمبل ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح جو تاؤ مذہب ہے اس کا سیمبل یہ ہے۔ اسی طرح سے جو کنفیوشیس کا جو مذہب ہے، یعنی کہ جس کا تعلق جین مت، بدھ مت وغیرہ سے ہے، وہ اس طرح کے سیمبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر جو سیکولرسٹ ہیں، یعنی کہ جو سائنسی مذاہب ہیں، جو صرف سائنس کو ہی مذہب مانتے ہیں، وہ اس طرح کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا، جو سینٹس یا سینٹسم، وہ اس طرح کے مذہب، یعنی کہ جیوش کی جو شاخیں ہیں وہ اس طرح کے نشان سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کمیونسٹ جو صرف اور صرف مطلب ہے کہ معاشرے کو ہی صرف مذہب تسلیم کرتے ہیں، وہ اس طرح کے نشان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر جین کے جو مذہب ہے، جو ہندو کی شاخ ہے، وہ اس طرح کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ہندو اس طرح کے مذہب، لیکن یہ ان کی زبان میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح سے، یعنی کہ 3 کی طرح کا نشان بنا کے، تو اس طرح کے جو نشان کو ظاہر کرتا ہے ہندو مذہب، وہ یہ سیمبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا بدھسٹ ہیں وہ یہ نشان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو یہودی ہیں جن کو ہم جیوز کہتے ہیں، تو اسرائیل میں جس کا مطلب ہے کہ گڑھ ہے، تو وہ اس طرح کے نشان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مذہب کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ باقی تفصیل کے لیے کسی کو بھی اگر کوئی تفصیل چاہیے یا کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ کمنٹس کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور کتاب کا مطالعہ لازمی فرمائیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں، جو چھوٹا سا ایک لیکچر ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور اسٹوڈنٹس کے لیے نافع ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔